چچی مزے لے رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے رفتار بڑھتی گئی اور ٹائم گزرتا گیا، چچی کی سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ میں کبھی چچی کے بازو پیچھے موڑ کر پکڑ لیتا، کبھی ان کی کمر پر لیٹ کر دودھ کو پکڑ لیتا اور کبھی دونوں ہاتھ شرمگاہ پر جما کر دھکے دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ چچی 2 دفعہ پانی چھوڑ چکی تھی، جبکہ میں تسلسل سے دھکے پہ دھکا دیے جا رہا تھا۔ اب چچی باقاعدہ گڑ گڑا رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ میں جلدی سے فری ہو جاؤں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جلدی سے کیسے فری ہوا جا سکتا ہے۔ میں تو بس دھکے پہ دھکا دیے جا رہا تھا۔ ایسے میں ہی جب میں نے دھکے دیتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو پیچھے لا رہا تھا تو چچی کی شرمگاہ سے فوارے کی مانند پانی ابل پڑا، جس سے میری ٹانگیں گندی ہو گئیں۔ چچی کی بھی ٹانگوں سے ہوتا ہوا نیچے فرش تک پھیل گیا۔ چچی بہت پرسکون حالت میں آ گئی تھی، جبکہ مجھے سکون آنا ابھی باقی تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب میری شرمگاہ نے بھی لاوا اگل دیا۔ کافی دیر ہم یوں ہی پڑے اپنی سانسیں بحال کرتے رہے، پھر اٹھ کر نہانے لگے۔ نہاتے ہوئے میں نے چچی سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگا کہ میں بھی آپ کو بدنام کر دوں گا اور آپ کی عزت خراب کر دوں گا جو آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ چچی نے کہا نہیں لگا، کیونکہ تم رتبے اور عمر دونوں میں مجھ سے کم ہو، اور اگر تم تہمت لگاؤ گے بھی تو تمہاری بات کی بجائے میری بات سنی جائے گی اور میں کہہ دوں گی کہ تم بہتان تراشی کر رہے۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ تمہاری شرمگاہ دیکھ کر مجھے کنٹرول ہی نہیں رہا کہ میں خود کو سنبھال پاتی، اور اس نے مجھے بدنامی کے ڈر سے بھی آزاد کرا دیا۔ چچی نے میری شرمگاہ کو چومتے ہوئے کہا کہ اس لیے اگر تم مجھے ساری دنیا میں بھی بدنام کر دو تو تب بھی میں سمجھوں گی کہ سودا نقصان میں نہیں ہوا۔ غسل سے فارغ ہوئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا کہ چچا کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے اپنے ڈر کا ذکر چچی سے بھی کیا اور کہا کہ چچا خادم اتنی دیر لگائے کا پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ چچی کافی ذہین تھی، فوراً کہانی تیار کر لی کہ اگر چچا پوچھیں تو اسے کہہ دینا کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھیج دیا تھا، اور کھانا بھی تیار نہیں تھا جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ وجہ اور کہانی معقول تھی۔ کھانا لے کر دکان پر پہنچا تو گاہکوں کا کوئی اتنا رش نہیں تھا۔ چچا پوچھنے پر پہلے سے تیار کی ہوئی کہانی سنا دی۔ چچا نے بھی اسے ہی سچ سمجھا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ میں آج ہونے والے اس واقعہ سے سرشار تھا، خود میں عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں خود کو ایک لڑکے کی بجائے پختہ کار مرد کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ جبکہ چچا خادم پر نظر جاتی تو خود سے شرم آتی کہ میں نے ان سے نمک حرامی کی ہے۔ چچی کا سراپا اور اس واقعہ کے تمام پہلو کسی فلم کی طرح دماغ میں چل رہے تھے۔ باقی تمام وقت کام کے ساتھ یہی خیالات میرے دماغ پر حاوی رہے۔ اگلے دن کھانا لینے گیا تو چچی کافی کھلی کھلی اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آج ان کا روپ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔
میں نے کوئی زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا۔ مجھے چچا خادم کے ساتھ بد اعتمادی اور بد دیانتی پریشان بھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں چچی سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ جبکہ چچی مجھے بڑے پیار اور محبت سے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کھانا لے کر نکلنے لگا تو ویڈیو کا 8واں پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔